نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ نشست میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ایک بین الاقوامی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط کا، اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کا جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا تھا، اس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل قیصر روم، اس کا تذکرہ آیا۔ اسی طرح جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کا ذکر آیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط جاری فرمائے اس وقت، ان میں ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھی روانہ فرمایا۔ لیکن جیسا ہم نے پچھلی اس نشست میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطوط جاری فرماتے تھے، ان میں جو تحریر لکھی گئی تقریباً اکثر وہ تحریریں محفوظ ہیں سیرت کی، حدیث کی کتابوں میں، اور کچھ خطوط بھی محفوظ ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نام کے بعد جس کو خط ارسال فرماتے تھے اس کا ذکر کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فلاں کے نام ہے۔ اس کے بعد سلام لکھتے تھے، اور سلام میں لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت پر ہیں ان پر سلام تھی۔ پھر نجاشی کو جو آپ نے خط لکھا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علی من اتبع الہدی نہیں لکھا، بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام علیک کا لکھا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی اور حبشہ تشریف لے گئے تھے، ہجرت حبشہ کا ذکر جو ہے پچھلی نشستوں میں ہو چکا ہے، تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا زاد بھائی، وہ جب وہاں پہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں دعوت اسلام پیش کی اور تقریر کی، نجاشی کو اسلام کے بارے میں بتایا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ مسلمان تھا نجاشی۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، اور چونکہ پہلے وہ عیسائی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن کا جو بیان ہے، وہ بھی اس میں ذکر فرمایا۔ حضرت مریم کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کو اپنی اتباع کی اور پیروی کی دعوت بھی دی۔ جب نجاشی کے پاس یہ خط پہنچا، اور یہ خط حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، نجاشی کے پاس خط پہنچا تو نجاشی نے خط کو وصول کیا، اور اس کے بعد اس نے اس کا جواب لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط کا جواب بھجوایا، اور جواب میں اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو لکھا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جو آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے، اب اگر سارے پردے ہٹ بھی، وہ بالکل 100% حق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی جو بات جو آپ کا عقیدہ ہے وہی حق عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ عیسائی جو ان کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو ایک تو اس کی تائید اس نے کی اس میں، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ آپ کی نبوت اور رسالت کا مجھے اتنا یقین ہے کہ اب سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو اس یقین میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کی رسالت اور نبوت پہ 100% یقین رکھتا ہوں، اب اس میں مزید کسی یقین کی گنجائش نہیں ہے۔ تو خیر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یہ خط پہنچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط لکھا، اور اس میں اس کو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی حکومت کو باقی رکھا ہے، اور آپ کو جو ہے اسی پہ قائم رکھا ہے، آپ یعنی اس کی بادشاہت اور اس کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برقرار رکھا۔ تو نجاشی جو ہے یہ چونکہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر جب ہجرت کے 9ویں سال اس کا انتقال ہوا، تو وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچی اس کے فوت ہونے کی، تو آپ صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو اور اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حالانکہ نجاشی وہاں پہ نہیں تھا، یہ اپنے ملک میں ہی تھا، وہیں اس کا انتقال ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ منورہ سے اس پر جنازہ پڑھی۔ اب اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ نجاشی کا جو نماز جنازہ تھا، اور نجاشی پر جو جنازہ آپ نے پڑھی تھی، ظاہر ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، موجود نہیں تھا، تو یہ غائبانہ نماز جنازہ۔ اسی سے بعض فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، لیکن ہماری فقہ حنفی جو ہے، ہمارے حنفی فقہا جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غائبانہ نہیں تھا، چونکہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور جنازہ میں بھی شرط یہ ہے کہ میت امام کے سامنے ہو، اور امام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو نجاشی کی میت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی اور آپ کو سامنے نظر آ رہی تھی، تو اس لیے یہ بھی غائبانہ نہیں تھا، یہ حقیقت میں حاضرانہ ہی تھا۔ اگرچہ مقتدیوں کو تو نجاشی نظر نہیں آ رہا تھا، میت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جو امام تھے ان کو میت نظر آ رہی تھی، تو اسی لیے ہمارے حنفی فقہا جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، جن میں سے ایک بڑی جو عقلی اور منطقی طور پہ ایک دلیل جو ہے ہمارے حنفی فقہا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی مبارک زندگی میں بہت سارے علاقوں میں مختلف لوگ شہید ہوتے رہے، وفات پاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک یا دو موقعوں پہ، یعنی ایک نجاشی کا اور اس کے علاوہ ایک آدھ صحابی کا اور ذکر ملتا ہے کہ ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔ جیسے پیچھے اصحاب بیر معونہ کا ذکر ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جن کو بڑی بے دردی سے 70 صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، وہ قرآن کے قراء تھے، اور ان کا تذکرہ پچھلی نشستوں میں ہو چکا ہے۔ ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، وفات پاتے رہے، وہیں ان کو دفن کیا جاتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ تو اس سے حنفی فقہا یہ استدلال کرتے ہیں کہ یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نجاشی کی خصوصیت تھی، خاص طور پہ اس کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس پہ غائبانہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھی، یا دوسری توجیہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ نجاشی کی میت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی، پردے ہٹا دیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کو کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جنازہ پڑھائی، تو وہ ایک قسم کا حاضرانہ ہی جنازہ تھا، غائبانہ نہیں۔ خیر یہ نجاشی کا تھوڑا سا تذکرہ تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور علاقوں میں بھی خطوط روانہ فرمائے۔ آپ نے مصر کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو بھی خط لکھا، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر گئے، اور شاہ مصر جو تھا وہ اسلام نہیں لایا، خط اس نے پڑھا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام کے راستے میں اس کا جو حکومت تھی اور بادشاہت تھی اس کا خطرہ ہوا اس کو کہ یہ چلی جائے گی۔ تو جب حضرت عمرو بن عاص آئے اور مصر کے بادشاہ کے ساتھ جو کچھ ان کا مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، وہ ساری آ کے انہوں نے ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتع وہ گئے تھے لے کر شاہ مصر کے پاس یہ خط، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ ہدیے بھی بھیجے، تحفے بھی بھیجے، جن میں ایک جو ہے 2 بانیاں تھیں، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، امہات المؤمنین میں شامل ہوئی، اور ایک جو ہے دوسری باندی تھی جن کا نام سیرین تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دی۔ ایک خچر اس نے بھیجا تھا جس کا نام دلدل تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے بھی استعمال فرماتے تھے، اور اسی طرح اس نے کچھ کپڑے وغیرہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لیکن خود اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حکومت اور اس کی سلطنت اس کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، لیکن اس کی یہ حکومت اور یہ اس کا یہ ملک یہ باقی نہیں رہے گا، یہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر پھر فتح ہو گیا، اور مصر جو ہے اس نے جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے، وہ حکومت وہ ملک ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اسی طرح ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا، جو عمان کا بادشاہ تھا اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط روانہ فرمایا، عمان کے بادشاہ کی طرف۔ اور عمان کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا اچھا آدمی تھا، اور عمان کے لوگ آج بھی جو ہے ان میں بڑی صفات ہیں، اس وقت بھی ان میں بڑی صفات تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط عمان کے بادشاہ کے پاس پہنچا، حضرت عمرو بن عاص لے کر گئے یہ خط۔ مصر میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور یہاں عمان کے والی کے پاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے گئے۔ تو جب وہاں تک دعوت پہنچی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط جو ہے جو بحرین کا بادشاہ تھا منذر ابن ساوا، اس کے نام بھی خط لکھا۔ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے، اور اس کے پاس جب یہ دعوت پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، تو منذر ابن ساوا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے بادشاہوں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی حکومت اور سلطنت پہ باقی رکھا، ان سے ان کی بادشاہت لی نہیں گئی، بلکہ ان کو ہدایات دی گئی کہ اب آئندہ کے لیے آپ نے نظام حکومت اس طرح سے چلانا ہے۔ زکوٰۃ کے احکامات ان کو بتائے گئے، اور جو غیر مسلم ان کے علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کو ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، اس کے بدلے میں جو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، اس کی ہدایات ان کو دی گئی، لیکن ان کو ان کی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس سے ختم نہیں کیا گیا، اس کو باقی رکھا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوتی سلسلہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو لکھے، اور یہ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ اس سے ایک چیز تو ہمیں بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے یہ صرف عربوں کے لیے نہیں، یعنی آج دنیا میں کچھ ایسے یہودی اور عیسائی ہیں اعتدال پسند جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے، کہتے ہیں یہ سچے نبی تھے، قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، اسلام آسمانی دین ہے، لیکن قرآن، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ صرف عربوں کے لیے تھی، عربوں کے علاوہ جو باقی دنیا ہے ان کے لیے نہیں، یعنی یہ کوئی بین الاقوامی دین نہیں ہے جیسے اسلام کا دعویٰ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ دعوت ہے، جس میں آپ مصر میں بھی خط لکھ رہے ہیں، روم کے بادشاہ کو بھی خط لکھ رہے ہیں، ایران کے بادشاہ کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوتی سلسلے کو شروع فرمانے سے پہلے صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ دعوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، اور آپ نے اس کو لے کر تمام دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے، بشمول یہود کے، بشمول نصارہ کے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اسلام کو قبول کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آتش پرستوں کے لیے اور بت پرستوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یعنی اسلام اب دنیا میں واحد وہ دین ہے کہ راہ ہدایت اور جو دنیا کا جو آخری دین ہے اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، وہ اسلام ہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور تمام انسانیت کے لیے نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعوتی سلسلہ ہے یہ اس بات کی ایک بڑی دلیل ہے، بڑی واضح دلیل ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص رنگ نسل کے لیے نہیں ہے۔ اور یہود اور نصارہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور ان کو بھی اسلام کی اتنی ہی دعوت ہے
جتنی دنیا کی باقی اقوام کو اسلام کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعوتی سلسلہ ہے، اس سے یہ بات جو ہے وہ بڑی واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت ہے یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعوتی پیغام تھا اور دعوتی سلسلہ تھا، اس سے امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اور آنے والی جو انسانیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں، اس میں امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی مشن سے وہ یہ بات اخذ کریں گے، سیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا کی اقوام کو کس طرح سے اسلام کی دعوت دینی، کون سی چیزیں ان کے سامنے پیش کرنی ہے اور ان کو اسلام کی دعوت انہوں نے پہنچانی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کو نصارہ کو خطاب کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا رہے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون، یعنی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے توحید سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اور شرک کو چھوڑنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی وہ ہدایات جس میں تمام آسمانی مذاہب متفق ہیں، ان کو بنیاد بنا کے ان کو دعوت دی گئی۔ عیسائیوں کے ساتھ بات کی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم اور ان کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں یہ بتایا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے ہم بھی قائل، لیکن جو لوگ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، تو ان کو بت پرستی اور آتش پرستی کے جو منفی اثرات تھے اور اس میں جو یعنی کسی قسم کا کوئی نفع نہیں تھا، جو ایک مکمل اس کا ایسا راستہ ہونا ظاہر تھا کہ یہ بالکل گمراہی والا راستہ ہے، اس کو بھی وہاں پہ واضح کیا گیا کہ یہ طریقہ آپ کا بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس راستے کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو ایک دعوتی لائن بھی ملتی ہے جو دنیا کی دیگر اقوام کو امت مسلمہ نے دعوت دینی ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ دوسری ایک بڑی اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آنے والے زمانوں میں امت کو جو مختلف ذرائع استعمال کر کے لوگوں تک دعوت پہنچانی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعوتی خطوط روانہ فرمائے، دعوتی پیغامات دے کر جن لوگوں کو بھیجا، ان میں سے اکثر وہ صحابہ تھے کہ ان کو جس علاقے میں بھیجا جا رہا تھا اس علاقے کی زبان سے وہ واقف تھے، ان کے ذریعے سے دعوت پہنچائی جا رہی تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دعوت اسلام کے لیے جدید زبانوں سے آگاہی حاصل کرنا یہ بھی اسلام کی دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹرنیشنل دعوت ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دعوت کے جدید ترین جو ذرائع ہیں، سنت کے دائرے کے اندر رہ کر ان کو استعمال کرنا چاہیے اور دنیا کی اقوام تک جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی مشن ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی سلسلے کے بارے میں ایک ہلکی سی جھلک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اور دنیا کی مختلف اقوام کو آپ نے دعوت دی۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو قرآن حکیم نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دے دی، کھلی فتح آپ کو دے دی۔ اب اس وقت لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، کس نوعیت کی یہ فتح ہوگی، لیکن بہت جلد یہ ثابت ہوا کہ اس فتح کے اثرات کیا تھے کہ کل تک جو ہے جو مسلمان ایک نہتے تھے، تھوڑے سے تھے، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، مدینہ طیبہ کے اندر ایک چھوٹی سی حکومت تھی، لیکن اب جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک کے بادشاہ وہ اسلام میں آ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہے، وہاں اسلامی نظام حکومت قائم ہو گیا ہے، اور جناب یمن میں اور بحرین میں اسلامی نظام آ گیا، یعنی وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو عمان کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت، بلکہ اس کے بعد دنیا کے کئی ایسے ممالک سامنے آ گئے جہاں دعوتی سلسلے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور مسلمان بادشاہوں نے وہاں پر نظام حکومت قائم کر لیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کی بنیاد پہ جو دعوتی سلسلہ آگے چلا، اس کے بہت بڑے اثرات ظاہر ہوئے، اور یعنی ایک بڑا
کھلا کھلا اثر اس کا یہ ظاہر ہوا کہ اب کئی ملک جو ہے وہ اسلام کے داعی بن گئے اور ان کے بادشاہ جو ہے وہ اسلام کے علمبردار بن گئے۔ خیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو ایک تو آپ نے یہ دعوتی سلسلہ شروع فرمایا تھا جو ایک کافی عرصے تک جاری رہا، جس کا ہم نے تذکرہ، یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ چند دنوں میں یہ خط روانہ ہو گئے، بلکہ یہ ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وقفے وقفے سے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو یہ خطوط لکھے گئے۔ سن 7 ہجری میں جو واقعات پیش آئے اور صلح حدیبیہ کے بعد جو اگلا سال آیا اس میں جو واقعات پیش آئے، اس میں ایک جو واقعہ تھا وہ غزوہ خیبر کا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس آ گئے تو اب اگلا مرحلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف چڑھائی کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف جو ہے وہ لشکر کی پیش قدمی فرمائی۔ اچھا، اس سے پہلے جو جنگی ہوتی رہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اقدامات جو مخالفین تھے ان کی طرف سے تھے، یعنی خندق تک کے جو حالات ہم نے پیچھے پڑھے، احزاب تک کے جو حالات پڑھے، ان میں جو حالات سامنے آتے ہیں اور جو ساری چیزیں وہ زیادہ یہی تھا کہ جو باہر سے قومیں آ رہی ہیں اور ان سے پھر جنگ ہو رہی ہے۔ مکہ والے آ رہے ہیں، بدر میں بھی وہی آ رہے ہیں، خندق میں، احد میں بھی وہی آ رہے ہیں، خندق میں بھی وہی ہیں، احزاب میں، تو یہ ان سے ہو رہے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سریے بھی ہوئے، لیکن یہ ایک کھلی کھلی پیش قدمی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود خیبر کے خلاف فرمائی۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جیسے پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پہ جب دنیا کی جو کفریہ طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کے مخالف تھے، خاص طور پہ اہل مکہ اور عرب کے جو باقی کفار تھے، مشرکین تھے، وہ تمام کے تمام جمع ہو کر مدینہ طیبہ پہ انہوں نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ آئے اور ناکام ہوئے۔ اس موقع پہ جو یہود تھے انہوں نے بغاوت کی، ان کے ساتھ صلح کے امن کے معاہدے تھے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور اس موقع پہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ آئے ہوئے لشکر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ فتح پانے میں، کامیابی پانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، خندق کھود دی گئی اور اس سے ایک بڑی رکاوٹ ان کے سامنے آئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ لوگ ناکام اور نامراد واپس چلے گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی چونکہ یہ چیزیں آ چکی تھیں کہ انہوں نے غداری کی ہے اور دشمن کو پوری قوت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف پیش قدمیاں فرمائی۔ بنو قریظہ کے خلاف پیش قدمی کی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، بنو نذیر کے خلاف اس سے پہلے ہوئی، بنو قینقاع سے اس سے پہلے ان کے خلاف ہو چکی تھی، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ بدعہدی کے مرتکب تھے، یعنی یہودی جتنے تھے انہوں نے غداری کی تھی۔ مختلف موقع پہ دشمنوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مدینہ طیبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باہر جو یہودیوں کے ایک ہی بڑی آبادی باقی تھی خیبر کی، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن یہ محاصرہ جاری رہا، اس میں فتوحات ہوتی رہی۔ ان کے بہت سارے قلعے تھے، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تھے، کوئی نیچے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کے آگے، تو اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے، بند ہو گئے، اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا۔ اب قلعے میں سے ان کو نکالنا اور قلعے کو فتح کرنا یہ بڑا ایک مارکے کا کام تھا، لیکن یہ سلسلہ ہوتا رہا، مختلف قلعوں پہ چڑھائیاں ہوتی رہیں اور فتح ہوتی رہی۔ لیکن ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا، مختلف لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تشکیل دیتے رہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، حضرت عمر کو بھی بھیجا، اس طرح اور کئی لوگوں کو لشکر دے کر بھیجا، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ قلعہ ایسا تھا کہ اندر سے وہ لوگ تیر اندازی بھی کر رہے تھے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں،
اور اس آدمی کے ہاتھ پہ جو ہے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام سارے بڑے بے چین ہیں کہ کل پتہ نہیں کس کو جھنڈا ملنے والا ہے۔ سارے ہی صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب تھے، سبھی محبت کرنے والے تھے اللہ اور اللہ کے رسول سے، لیکن یہ کہ خاص اعزاز کس کو ملنے والا ہے یہ اس کے انتظار میں سب تھے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کا نام آپ نے لیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ شدید دکھ رہی ہے اور وہ بڑے جو ہے آنکھ کی خرابی کی وجہ سے، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے بے چین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا تو فوراً ان کی آنکھ ٹھیک ہوگی۔ اور حضرت علی کہتے ہیں مجھے تو پھر بھول ہی گیا کہ کون سی آنکھ خراب تھی، ایسی ٹھیک ہوئی کہ وہ خرابی کا خیال ہی ختم ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لشکر اسلام کو لے کر اس قلعے کے خلاف چڑھائی کی اور پھر وہاں مارکا ہوا، اور وہاں وہ مشہور مارکا جو ہے جو یہود کا خیبر کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام مرحب تھا، وہ آیا اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مارکا ہوا۔ پہلے ایک صحابی اس کے خلاف حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ مرحب نے جو ہے وہ چیلنج دیا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں اور میں زیرہ بند ہوں اور میرے ساتھ مقابلہ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا تعارف کروایا، حضرت عامر اس کے خلاف نکلے، انہوں نے وار کیا، وہ چونکہ مکمل زیرہ بند تھا تو ان کی تلوار جو ہے وہ اس کی زیرہ سے ٹکرا کے ان کے اپنے گھٹنے پہ ہی لگ گئی، جس سے زخمی ہو کے گر گئے اور اسی زخم کی وجہ سے یہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو بعض صحابہ نے اس پہ کہا کہ حضرت عامر تو اپنی تلوار سے مر گئے ہیں تو ان کی موت تو کہیں خودکشی کی موت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کی خود نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس کو اپنا تعارف کروایا اور حضرت علی نے فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، عربی میں شیر کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک حیدر بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام جو ہے وہ حیدر رکھا ہے، اور پھر کہا کہ میں کچھار کے ان شیروں کی طرح ہوں جو بڑے خطرناک لگتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت علی نے ایک ہی وار کیا تو اس ایک وار سے اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو، درمیان سے وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تو حضرت علی کا وار اتنا سخت تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو خیبر کا یہ قلعہ تھا، یہ قلعہ پھر فتح ہوا، اور جب خیبر فتح ہو گیا تو کچھ لوگ جو تھے جب قلعوں میں، اس کے بعد ایسے بھی ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود صلح کی پیشکش کر دی کہ اگر ہماری جان چھوڑ دی جائے، ہمیں مارا نہ جائے تو ہم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ خیر آخر میں یہ ہوا کہ یہود نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ ہمیں یہاں سے نکالیں نا، یہیں ہمیں رہنے دیں، تو ہم یہاں کھیتی باڑی کریں گے، ہماری زمینیں ہیں اور یہاں کام کاج کو ہم بہتر جانتے ہیں، تو یہاں کی جو آمدنی ہوگی اس کی آدھی آمدنی ہم آپ کو دیں گے، تو اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ہی رہنے دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر پھر ان کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ کر لیا کہ آدھی آمدنی تم ہمیں مدینہ طیبہ میں سالانہ بھیجا کرو گے، اور ساتھ یہ بھی طے ہوا، یہ شرط رکھی گئی کہ ہم جب چاہیں گے آپ سے خیبر خالی کروا لیں، یعنی یہ ملکیت ہماری ہوگی، عارضی طور پہ آپ نے اس میں کھیتی باڑی کرنی ہے، کام کرنا ہے، آپ مزاروں کے طور پہ کام کریں گے، اور جو آمدنی ہوگی وہ آدھی آپ کی ہوگی، آدھی ہماری ہوگی۔ تو گویا کہ کھیتی باڑی کے لیے پھر خیبر جو ہے وہ یہود کو دیا گیا تھا، لیکن ایز اے ملکیت ان کے پاس نہیں چھوڑا گیا۔ تو خیر خیبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھر فتح فرما دیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ یہاں خیبر کے اندر جانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تو وہاں جو بڑی اہم چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت تک لڑتا نہ ہوں جب تک مکمل فتح نہ ہو جائے اور دشمن کا مکمل صفایا نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، آپ نے جا کے سب سے پہلے ان کو دعوت دینی، جب آپ ان کے قلعوں کے سامنے، ان کے لشکر کے سامنے چلے جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے
جس کی ترغیب ان کو دی وہ یہ تھی کہ آپ نے پہلے ان کے سامنے دعوت پیش کر لی. اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کی اصل کامیابی ہے. تو خیر ایک اور اہم چیز یہ بھی سامنے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لائے تھے تو رات کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ نے رات میں حملہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے کا انتظار فرمایا. جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ انتظار کیا کہ اگر یہاں سے اذان کی آواز آئے تو ہم یہاں حملہ نہیں کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ خود جاتے یا کسی کو بھیجتے لشکر دے کر تو ان کو آپ یہ تلقین کرتے تھے کہ آپ نے اس بستی سے نماز کے وقت میں اذان کا انتظار کرنا ہے. اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے تو آپ نے ان پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اذان مسلمان ہونے کی نشانی ہے. تو اگر وہ بستی مسلمانوں کی ہے یا وہاں پہ مسلمان آباد ہے تو ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں تشریف لائے تو آپ نے فجر کی اذانوں کا انتظار کیا. جب فجر کی اذان نہیں ہوئی، اذان کی آواز نہیں آئی، تو یقین ہو گیا کہ یہاں مسلمان نہیں ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ ابھی تک کفر پہ ہی ہیں. تو پھر جب دن نکلنا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرما کے ان کا محاصرہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مختلف جنگیں ہیں، ہر جنگ سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. یا خیبر کی جو جنگ تھی اس سے بھی مختلف ہدایات اور مختلف احکام سامنے آتے ہیں. خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعلانات فرمائے جن میں نکاح متع کی حرمت تھی، اس کا ذکر بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ مستقل کسی مجلس میں کریں گے. اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ہی گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کا باقاعدہ اعلان فرمایا کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کو کھانا منع فرما دیا گیا. اس کی حرمت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا. اور خیبر ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد میں تشریف لائے اور مسلمان ہوئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے، یعنی ان کے اسلام کا جو زمانہ ہے وہ سن 7 ہجری ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 3 سال رہے، لیکن 3 سالوں میں انہوں نے پھر جب مسلمان ہو گئے تو پھر کوئی لمحہ نبی علیہ السلام کی خدمت سے ادھر ادھر نہیں ہوئی. سفر میں، حضر میں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ احادیث یاد کر کے امت تک پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سب صحابہ کی انفرادن تو ہیں، کسی نے 1000، کسی کی 500، کسی کی 400، کسی کی 200، کسی کی 10، 15، 20 مختلف صحابہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4000 سے زائد احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کر کے امت تک پہنچے. یہ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے. اچھا، جب حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تو ان کا ایک ہی کام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو باتیں یاد نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی چادر ذرا آگے کرو. انہوں نے چادر آگے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹھی بھر کے ایسے چادر کے اندر کوئی 3 مرتبہ ڈالا، کچھ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ دم کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. انہوں نے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو سینہ ایسا کشادہ ہوا، ایسا کھلا کہ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی بات بھی میں نے سنی ہے تو وہ مجھے بھولی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلی ہے وہ میرے دل و دماغ میں نقش ہوگی. اچھا، خیبر ہی میں وہ لوگ جو ہجرت کر کے حدیبیہ حبشہ چلے گئے تھے سن 5 نبوی میں، حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہجرت کر کے گئے. اب یہ کچھ لوگ حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ کچھ لوگ، کچھ مرد کچھ عورتیں، یہ تشریف لائے اور یہ بھی سیدھا خیبر میں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ تشریف لائے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے اور بڑے خوش، اور آپ اٹھ کے حضرت جعفر کو ملے، گلے سے لگایا اور حضرت جعفر کو آپ نے بوسہ دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر طیار کے واپس آنے کی زیادہ خوشی، کیونکہ یہ بڑے محبوب تھے، آپ کے چچا زاد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری خوشی کا اظہار فرمایا
کہ آج آپ لوگوں کی آمد ہوئی ہے، اس پہ بھی میں بہت خوش ہوں، اور خیبر فتح ہوا ہے، اس پہ بھی خوش ہوں۔ اب کون سی خوشی زیادہ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو کھڑے ہو کے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ بھی دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو احترام کے ساتھ کھڑے ہو کے ملنا اور پھر اس کے ہاتھ کو یا اس کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ جائز ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے یہ حکم بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے واقعات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو سے جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں بہت ساری ہدایات ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان واقعات پہ غور کریں گے تو ہمیں ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اور ہمیں یعنی ایک رہنمائی فراہم کر رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس سے سیکھنے اور اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔